کوئی جادوئی اڑن کھٹولا تھا جو زمین سے تھوڑا فاصلے پر ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ فاصلہ بڑی جلدی جلدی طے ہو رہا تھا۔ دور سے مجھے روشنیاں نظر آئیں۔ یہ کافی روشنیاں تھیں اور کھنڈوا شہر کی روشنیاں ہی ہو سکتی تھیں۔ میں کوچ وان سے پوچھنے ہی والا تھا کہ یہ کھنڈوا شہر کی روشنیاں ہیں تو مجھے خیال آ گیا کہ کامنی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ راستے میں کوچ وان سے کوئی بات نہ کروں۔ وہ اگر کوئی بات کرے تو میں اس کا کوئی جواب نہ دوں۔ میں نے کوچ وان سے کوئی بات نہ کی۔ جب روشنیاں قریب آ گئی اور یکا رات کی تاریکی میں سے نکل کر ایک پکی سڑک پر آ گیا تو کوچ وان نے کہا، بابو کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر ایک سوال کیا، بابو کھنڈوا سے آگے کہاں جاؤ گے؟ میں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ کوچ وان تیسری بار بولا، بابو رات کے وقت اسٹیشن پر جا کر کیا کرو گے؟ میرے ساتھ گھر چلو، میرے ساتھ گھر چلو، میرے ساتھ گھر چلو۔ کوچ وان کسی مشینی انسان کی طرح بول رہا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹ بند رکھے۔ جیسے زمین یکدم پھٹ گئی ہو، یکا جیسے زمین میں اتر گیا ہو۔ وہاں کافی روشنی تھی، اکا دکا سواری کسی وقت گزر جاتی تھی۔ کوچ وان نے یکے کو سڑک کی ایک طرف روک لیا اور خود ساکت بیٹھا رہا۔ اس نے مجھے یہ بھی نہ کہا کہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں تک پیدل چلے جانا۔ اور یکا تیزی سے سڑک پر مڑا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے سر جھٹک کر خدا کا شکر ادا کیا اور کھنڈوا شہر کی روشنیوں کا رخ کیا۔ کھوپڑی والا تھیلا میرے گلے میں لٹک رہا تھا۔ میں نے گلے سے تھیلا اتار کر بغل میں دبا لیا۔ راستے میں ایک آدمی سے اسٹیشن کا راستہ پوچھا اور سڑک پر اسٹیشن پر آ گیا۔ اسٹیشن سے کلاک پر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ رات کے 3 بجنے والے ہیں۔ دلی کی طرف جانے والی گاڑی صبح 6 بجے کھنڈوا پہنچتی تھی۔ ویٹنگ روم میں یا پلیٹ فارم کے بینچ پر سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کھوپڑی سے غافل نہیں ہونا تھا۔ میں نے چائے کی کینٹین پر کھڑے ہو کر گرم چائے کا ایک گلاس پیا، تھیلے میں لپٹی ہوئی کھوپڑی کا گولا سا بنا کر مضبوطی سے پکڑا۔ کچھ دیر پلیٹ فارم پر ٹہلتا رہا، پھر ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کسی وقت مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی میرے کان کے قریب آ کر گہرے گہرے سانس لے رہا ہو۔ پہلے میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب 3 بار ایسا ہوا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میرے کان میں کسی کے لمبے لمبے سانس لینے کی آواز آنے لگی تو بینچ سے اٹھ کر پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی بدرو کے سانس لینے کی آواز ہے جو کھوپڑی کے پیچھے لگ گئی ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ کامنی نرتکی نے بڑے زبردست طلسم سے اس کھوپڑی کی روح پر فتح حاصل کر لی ہے اور یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے مجھے خبردار کیا تھا کہ جب تک کھوپڑی کو چھتری والی قبر میں دفن نہیں کر لو گے، اس کھوپڑی کی بدروح کھوپڑی اپنے قبضے میں کرنے کے لیے تمہارے پیچھے لگی رہے گی۔ لیکن کامنی نرتکی نے یہ بھی کھوپڑی کو جو طلسم پھونکا تھا، اس نے بقول کامنی کے میرے ارد گرد ایک طلسمی حصار بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بدروح میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی تھی۔ کچھ وقت گزر گیا، میرے کانوں میں بدروحوں کے سانسوں کی آواز آتی رہی، پھر اپنے آپ غائب ہو گئی۔ دن نکل آیا، چاروں طرف روشنی چھا گئی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ٹرین اپنے ٹائم سے آدھا گھنٹہ لیٹ آئی تھی۔ میں 3rd کلاس کے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ سارا دن ساری رات ٹرین چلتی رہی۔ دوسرے روز صبح کے وقت ٹرین دلی پہنچ گئی۔ دلی سے میں نے پنجاب ایکسپریس پکڑی اور لاہور پہنچ گیا۔ گھر والوں کے لیے میں بہن کی بیماری کے سلسلے میں کسی ماہر ڈاکٹر سے ملنے دبئی گیا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے اچانک دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ والد صاحب گھر پر ہی تھے۔ کہنے لگے، ڈاکٹر سے بات ہوئی؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کا اشارہ کپڑے میں لپٹی ہوئی کھوپڑی کی طرف تھا۔ والدہ بھی موجود تھی۔ میں نے کہا، یہ میں اپنے دوست خالد کے بھانجے کے لیے گھر میں کھیلا جانے والا روبوٹ بال لایا ہوں۔
اور میں نے اپنے گھر میں جا کر کھوپڑی کو الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ اتنے میں آسماں بہن بھی اپنے کمرے میں سے نکل آئی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بے تاب ہوا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے۔ لگتا تھا اس کے جسم میں صرف اتنا ہی خون باقی بچ گیا ہے جس سے وہ گرتے پڑتے زندہ ہے۔ منحوس پاتالی چڑیل نے اس کے جسم کا خون پی لیا تھا۔ اپنے کمرے سے بڑے کمرے تک آتے ہوئے آسماں کا سانس پھول گیا تھا۔ والدہ نے اسے سہارا دے کر صوفے پر لٹا دیا۔ میں نے اسے کہا، فکر نہ کرو آسماں بہن، مجھے ایک دوائی مل گئی ہے جس کی ایک ہی خوراک سے تم بالکل تندرست ہو جاؤ گی۔ والد صاحب نے کہا، مجھے بتاؤ وہ کون سی دوائی ہے؟ دبئی والے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا، دبئی والا ڈاکٹر واقعی بڑا تجربے کار اور ذہین ڈاکٹر ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی راولپنڈی میں پریکٹس کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فون پر پنڈی والے ڈاکٹر کو آسماں بہن کی علالت کی علامات بتا دی تھی۔ آسماں کو جس دوائی کی ضرورت ہے، اتفاق سے وہ دوائی اور دوسری عرب امارات میں کسی میڈیکل سٹور پر نہیں ملتی۔ ڈاکٹر صاحب نے پنڈی اپنے بھائی کو فون کیا تو وہ معلوم ہوا کہ اس کے پاس مطلوبہ دوائی موجود ہے۔ میں آج ہی پنڈی جا رہا ہوں، کل دوائی لے کر واپس آ جاؤں گا۔ ابھی تک میں خالد سے نہیں ملا تھا۔ چھتری والی قبر میں کھوپڑی دفن کرنے سے پہلے میں خالد سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے راز میں رکھنا تھی اور ایک عزیز سے عزیز دوست کو بھی کچھ نہیں بتانا تھا۔ صبح کے وقت میں لاہور پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر گھر میں بیٹھنے کے بعد میں نے ایک چھوٹے اٹیچی کیس میں سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کھوپڑی بند کی اور بس میں سوار ہو کر پنڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پنڈی کے راجہ بازار میں نے ایک دکان سے 1 پاؤ شکر خریدی۔ میں ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں آ کر میں نے شکر کے لفافے میں سے چٹکی بھر کر نکالی، اسے چھوٹی سی پڑیا میں ڈالا، اٹیچی کیس میں سے کھوپڑی نکال کر اس کے اندر پڑیا رکھ دی۔ میں کھوپڑی کو کپڑے میں لپیٹنے لگا تو کھوپڑی ذرا سی کانپی۔ میں نے اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ کھوپڑی کی بدرو یا پاتال چڑیل کی بدرو کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے مجھ پر حملے کر رہی تھی، مگر کامنی مرد کے منتروں نے میرے ارد گرد حصار کا جو طلسمی حالہ بنا دیا تھا، وہ ان بدروحوں کو نہ صرف میرے قریب نہیں آنے دیتا تھا بلکہ ان کا ہر حملہ ناکام ہو رہا تھا۔ پنڈی سے میں ایک بس میں سوار ہو کر 2-2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد اس پہاڑی مقام پر آ گیا جہاں ویران قلعے کے پہلو میں گوروں کا پرانا قبرستان تھا اور جہاں چھتری والی قبر بھی تھی۔ اس پہاڑی شہر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے کمرے میں ٹھہر گیا۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ پہاڑی کا یہ چھوٹا سا شہر خالی سا لگ رہا تھا۔ ابھی دن کی روشنیاں باقی تھیں۔ میں نے اٹیچی کیس میں سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کھوپڑی نکال کر بغل میں دبائی اور گوروں کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی سی پہاڑی اترائی چڑھائی کے بعد میں قبرستان میں آ گیا۔ قبرستان پر دن کے وقت بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چھتری والی قبر دور سے نظر آ رہی تھی۔ میں ٹوٹی ہوئی قبر کے درمیان سے گزرتا چھتری والی قبر کے پاس آ کر قبر کے شگاف کے پاس بیٹھ گیا۔ قبر میری دیکھی بھالی تھی، مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں قبر میں اتر گیا۔ مجھے ایک رات کے لیے کھوپڑی قبر کے اندر رکھنی تھی۔ بقول کامنی کہ قبر کے اندر کھوپڑی کی حفاظت اس طلسم نے کرنی تھی جو کامنی نے منتر پڑھ کر کھوپڑی پر پھونکا تھا۔ میں نے کھوپڑی کو قبر کے اندر سرہانے کی جانب کونے میں رکھ دیا اور واپس آ گیا۔ کامنی نے کہا تھا، ایک بار کھوپڑی چھتری والی قبر کے اندر پہنچ گئی تو بڑے سے بڑے جادوگر کا جادو بھی اس سے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے گا۔ ہوٹل میں واپس آتے آتے شام ہو گئی۔ باہر سخت سردی ہو رہی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں پھر بھی سکون تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں لحاف اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ اگر کسی جادوگر یا کھوپڑی کی بدرو کا کوئی منتر چل گیا تو کہیں کھوپڑی غائب نہ ہو جائے۔ کافی دیر میں یہی سوچتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ سونے سے پہلے میں نے صبح کے 4 بجے کا الارم لگا دیا تھا کیونکہ کامنی نے کہا تھا کہ دوسرے دن منہ اندھیرے جا کر
کھوپڑی میں سے شکر کی پڑیاں نکال لینا اور کھوپڑی کو وہیں قبر میں دبا دینا۔ صبح کے وقت 4 بجے الارم نے مجھے جگا دیا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے، سر پر اونی ٹوپی جمائی اور گوروں کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ میں نے ایک مقامی دکان سے راج مزدوروں والی چھوٹی کانڈی خرید لی تھی تاکہ اس کی مدد سے قبر کے اندر زمین کھود سکوں۔ کانڈی میرے لمبے گرم کوٹ کی جیب میں تھی۔ پہلے پہاڑی راستوں پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں دونوں ہاتھ گرم اوور کوٹ کی جیبوں میں دیے قبرستان کی طرف چلا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادل تھے، سرد ہوا چل رہی تھی۔ راستے کا مجھے پتہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر کے پاس پہنچ کر قبر کے شگاف کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اوور کوٹ کو اتار کر باہر رکھ دیا، ماچس کی تیلی جلا کر اندر روشنی ڈالی۔ کھوپڑی قبر کی لحد میں اسی طرح پڑی تھی جس طرح میں اسے رکھ کر گیا تھا۔ قبر کی لحد میں اتر گیا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھوپڑی میں سے شکر کی پڑیاں نکال کر جیب میں رکھی۔ اس کے بعد کانڈی کی مدد سے قبر کے اندر سرہانے کی جانب زمین کھودنی شروع کر دی۔ زمین سخت تھی، 1.5 فٹ گہرا کھودتے کھودتے مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ مجھے سورج نکلنے سے پہلے کھوپڑی کو قبر میں دبا دینا تھا۔ جب قبر میں سوراخ ہو گیا تو میں نے کھوپڑی نیچے لے جا کر رکھ دی اور اوپر سے مٹی ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا۔ اس کے اوپر باہر سے روڑے پتھر، خشک پتے لا کر ڈال دیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کھوپڑی قبر کے اندر دفن کرنے لگا تو میرے کانوں میں سے کسی کی چیخ کی آواز آئی تھی۔ یہ آواز بڑی دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جو بدروح اس کھوپڑی کے پیچھے لگی ہوئی تھی، یہ اس کی چیخ تھی۔ میں چھتری والی قبر سے دور دور پھر رہی تھی۔ قبر میں آ کر کھوپڑی اٹھا کر لے جانا اس میں ہمت نہیں تھی اور نہ اس کے پاس کامنی کے پھونکے ہوئے منتر کا کوئی توڑ تھا۔ کھوپڑی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد میں واپس ہوٹل آ گیا۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے شکر والی پڑیاں لے کر جلدی سے جلدی اپنی بہن کے پاس لاہور پہنچنا تھا۔ پہاڑ کا سیزن ختم ہو چکا تھا۔ پنڈی تک لاری دیر بعد جاتی تھی۔ دوپہر کے بعد مجھے ایک لاری مل گئی۔ میں راولپنڈی آ گیا۔ یہاں ٹرین سے لاہور پہنچ گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ والد صاحب گھر پر ہی تھے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر آیا ہوں۔ اس کا شمار راولپنڈی کے مشہور ڈاکٹروں میں سے ہوتا ہے۔ وہ مریض کو مرض کی پوری تشخیص کرنے کے بعد دوائی دیتا ہے۔ پھر میں نے جیب سے پڑیاں نکال کر دوائی دکھائی۔ ڈاکٹر نے بہت غور و فکر کے بعد یہ دوائی دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ گھر میں پانی کے ساتھ مریض کو کھلا دینا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اسے شفا ہوگی اور بیماری جاتی رہے گی۔ والد صاحب بڑے خوش ہوئے۔ آسمہ بہن اپنے کمرے میں کمبل اوڑھ کر پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں، والد صاحب اور والدہ ہم تینوں کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت پڑیا تھی۔ میں نے جو باتیں والد صاحب اور والدہ صاحبہ سے کی تھی آسمہ بہن کے سامنے بھی دہرا دیا۔ دوائی پانی کے ساتھ پی لو، انشاءاللہ تم بالکل تندرست ہو جاؤ گی۔ بہن بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ والدہ نے اسے سہارا دے کر پلنگ پر سیدھا بٹھایا، پڑیا آسمہ کو دے دی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا دوائی بڑی میٹھی ہے۔ آسمہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے پڑیا میں چٹکی بھر کر شکر کی اس کے منہ میں ڈال دی اور اوپر سے پانی کے 3-4 گھونٹ پلا دیے۔ عین اس وقت جب آسمہ دوائی پی چکی تو کمرہ کسی عورت کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں بھی اپنی جگہ پر کانپ گیا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ کمرے میں کسی پر اس چیخ کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ چیخ کی بھیانک آواز سے میں گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو والد نے پوچھا، کیا بات ہے سلیم؟ میں نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی جان، آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے۔ ثابت ہو گیا تھا کہ کمرے میں کسی عورت کی بھیانک چیخ ضرور بلند ہوئی تھی، مگر میرے سوا کسی کو سنائی نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے کامنی نرتکی کی طلسمی منتر ہو، لیکن اس چیخ سے ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ کھوپڑی کی بدروح دفع ہو گئی ہے۔ اس کی آخری بھیانک چیخ تھی۔
طلسمی دوائی پینے کے بعد 2 گھنٹے بعد آسمہ نے مجھ سے کہا، بھائی اس دوائی سے مجھے اپنے اندر ایک قسم کی توانائی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، آسمہ بہن، اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، اب یہ بیماری آئندہ تمہارے پاس بھی نہیں پھٹکے گی۔ میں رات کو خالد کے گھر اس سے ملنے چلا گیا اور اسے بھی یہی بتایا کہ میں ڈاکٹر سے مل کر دوائی لے آیا ہوں، لیکن اس ڈاکٹر کے دوسرے بھائی سے مل کر بات کرنی بھی بہت ضروری تھی کیونکہ دوائی پنڈی والے ڈاکٹر سے ہی ملنی تھی۔ کیا دوائی مل گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں، اور آسمہ بہن کو اس کی خوراک بھی پلا دی ہے، اور یہ سن کر خوش ہوئی کہ آسمہ بہن کی حالت دوائی کی ایک ہی خوراک سے بہتر ہو گئی ہے۔ اس نے خود کہا کہ اس دوائی سے میں اپنے اندر ایک طاقت محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے سلیم، ہماری بہن نے بڑی اذیت برداشت کی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ میں نے خالد کو کچھ نہ بتایا کہ میں دبئی کے بجائے کھنڈوا گیا ہوا تھا اور مجھے آکاش کی کامنی نے یہ دوائی دی ہے۔ میں خالد کو سب کچھ ضرور بتا دیتا مگر سب سے پہلے چھتری والی قبر کے مردے کی بات یاد آتی تھی۔ اس نے مجھے خبردار کیا تھا کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں۔ کامنی نرتکی نے بھی مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھنا اور کسی کے آگے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں چھتری والی قبر کے مردے اور پراسرار نرتکی کی ہدایت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے اپنی بہن کی زندگی بڑی عزیز تھی اور اس سلسلے میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی۔ میں نے والد صاحب کے ساتھ اکبری منڈی والی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ آسمہ کی حالت روز بروز اچھی ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ جو پہلے زرد ہوتا تھا اب سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اس کی سردردی بھی جاتی رہی تھی، اسے بھوک بھی خوب لگتی تھی۔ آسمہ بہن پر دوبارہ دورہ نہ پڑا، وہ پوری طرح صحت مند ہو گئی اور حشاش بشاش بھی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد جو حلقے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ ایک پرائیویٹ کالج میں اس نے داخلہ بھی لے لیا۔ وہ مزید آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بہن کے صحت مند ہو جانے سے ہمارے گھر کی فضا بھی بدل گئی۔ والدہ صاحبہ تو بہت ہی خوش تھے۔ جو علاقہ پاکستان کہلاتا ہے وہاں ہندو سکھ بھی آباد تھے۔ ان کے مندروں کی پوجا پاٹ بھی ہو رہی تھی۔ اسی طرح 3 برس گزر گئے۔ آسمہ کو پھر کبھی دورہ نہ پڑا، وہ پوری طرح صحت مند ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد والد صاحب اور والدہ صاحبہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ایک روز والد صاحب کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدہ صاحبہ پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ آڑت کا سارا کاروبار میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا دوست خالد ان دنوں بیکار تھا۔ میں نے اسے اپنی دکان کا مینیجر رکھ لیا۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے۔ آسمہ بہن کو اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں اپنے آبائی گھر میں ہی رہتا تھا۔ ایک روز آسمہ بہن اپنے خاوند کے ساتھ گھر آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لوں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں نے کہا 1 سال کے بعد شادی کروں گا۔ آسمہ بہن اور میرے دوست خالد نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت پاکستان کی تحریک اپنے پورے عروج پر تھی۔ انگریزوں نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا۔ اب صرف انگریزوں کی حکومت کی طرف سے ایک اعلان کی ضرورت تھی۔ ہندو اور سکھ جماعتیں پاکستان کی سخت مخالفت کر رہی تھی، لیکن انگریز حکومت پاکستان کا جائز مطالبہ تسلیم کر چکی تھی۔ اب اس سکھوں کے مہان لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے پاکستان کی مخالفت میں پنجاب اسمبلی کے باہر تلوار نہیں لہرائی تھی، لیکن ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں کے قتل عام کی اندر ہی اندر منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اپنے دوست خالد کو میں نے ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی کہ آسمہ بہن کو راولپنڈی والے ڈاکٹر کی دوائی سے آرام نہیں آیا، بلکہ کھنڈوا کے من گھاٹ کھنڈر میں رہنے والی اسیبی عورت کامنی نرتکی کی مدد سے ایک پتالی چڑیل کی ہلاکت خیز اسیب سے نجات ملی ہے۔ مجھے چونکہ سارا دن اپنی اکبری منڈی والی دکان پر بیٹھنا پڑتا تھا اور چلنے پھرنے کا موقع بہت کم ملتا تھا، اس لیے والد صاحب کے بعد میں نے بھی اپنی یہ عادت بنا لی کہ صبح منہ اندھیرے دریائے راوی کی طرف سیر کو نکل جاتا۔ ہمارا آبائی گھر اکبری منڈی میں ہی تھا۔ میں منہ اندھیرے اذان کے وقت سیر پر چلا جاتا۔ موسم گرمیوں کا ہوتا تو وہیں دریا پر نہاتا اور سورج کے نکلنے تک گھر واپس آ جاتا۔ یہ میرا معمول تھا۔ اب تو راوی روڈ اور دریا کا نقشہ ہی بدل چکا ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے دریا پر ہندو مرد اور ہندو سکھ عورتیں بھی نہایا کرتی تھیں۔ آج کامران کی تاریخی 12 دری بھی دریا کے کافی اندر چلی گئی ہے۔ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں
اس زمانے میں یہ باراندری دریا کے اس کنارے پر ہوا کرتی تھی۔ مجھے صبح کے وقت ہلکی ورزش کرنے کی عادت تھی۔ دریا کنارے والے مندر کے پاس ہی ایک اکھاڑا تھا جہاں پہلوانی کے شوقین نوجوان کسرت کیا کرتے تھے۔ میں بھی اکھاڑے کے باہر تھوڑی بہت ورزش کر لیتا تھا۔ ایک روز صبح کی سیر اور ورزش سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر اکبری دروازے کی جانب جا رہا تھا کہ مندر کے قریب سے گزرا تو ساڑی والی لڑکی نے جو مندر کے باہر کھڑی تھی مجھے اشارہ کیا۔ میں سمجھا کہ وہ میرے پیچھے کھڑے کسی اور اپنے واقف کار کو بلا رہی ہے۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے کو دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں لڑکی چل کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرچہ تھا۔ کہنے لگی، بابو کیا تم انگریزی پڑھ لیتے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اتنی حسین عورت اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گورا رنگ، سیاہ گھٹاؤں جیسے بال، جس کا اس نے جوڑا بنا رکھا تھا۔ جوڑے میں موتیوں کے پھول سجے ہوئے تھے، بڑی بڑی شربتی آنکھیں، آواز ایسی تھی کہ دور دور گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اس کے حسن و جمال نے مجھ پر ایک طلسم سا طاری کر دیا۔ میں نے کہا، ہاں میں انگریزی پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی عمر 18-19 کے قریب لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھاما ہوا پرچہ میری طرف بڑھایا اور کہا، یہ ذرا پڑھنا، اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کاغذ کو غور سے دیکھا۔ انگریزی زبان میں کاغذ پر ایک عورت کا نام شیاما دیوی اور نیچے اس کے گھر کا پتہ لکھا تھا۔ یہ منگلا قصبے کا پتہ تھا جو جہلم کے قریب ہے۔ میں نے پتہ پڑھ کر لڑکی کو سنا دیا۔ لڑکی نے کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا، میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، تمہارا شکریہ بابو، میرا نام رام پیاری ہے، میں بنارس سے لاہور میں مندروں کی یاترا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ منگلا میں میری ایک سہیلی رہتی ہے، یہ اس کے گھر کا پتہ ہے۔ میں انگریزی نہیں پڑھ سکتی اس لیے تم کو تکلیف دی۔ میں نے کہا، اس میں تکلیف کی کون سی بات ہے؟ رام پیاری میری طرف تجسس آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بے پناہ حسن و جمال مجھے اپنے طلسم کے حصار میں لے رہا تھا۔ کہنے لگی، میں کبھی منگلا نہیں گئی، وہاں منگلا دیوی کے مندر کی یاترا بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری سہیلی نے کہا تھا کہ لاہور سے تمہیں منگلا جانے والی لاری مل جائے گی۔ یہ لاری کہاں سے جاتی ہے؟ رام پیاری کے حسن نے میرے خیالات کو منتشر کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لاہور میں کراؤن بس کا اڈا ہے، وہاں تمہیں جہلم جانے والی بس مل جائے گی۔ جہلم اتر جانا، وہاں سے منگلا کو لاریاں جاتی ہیں۔ رام پیاری نے گہرا سانس لیا اور بولی، مجھے اکیلی بس میں سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں، لیکن اگر آپ صرف جہلم تک میرے ساتھ چلیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آگے میں منگلا جانے والی بس میں خود ہی بیٹھ جاؤں گی۔ اس لڑکی کے حسن و جمال نے مجھ پر ایک اثر سا طاری کر دیا تھا۔ میرے خیالات میں انقلاب برپا ہو گیا تھا، عقل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، یہ لڑکی کبھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا، اس میں مہربانی کی کیا بات ہے، میں بڑی خوشی سے تمہیں جہلم تک چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو ماتھے پر سے جھٹکا اور کہا، کیا اس وقت ہمیں جہلم جانے والی لاری مل جائے گی؟ میں نے کہا، اڈے سے لاریاں چلتی رہتی ہیں، مجھے صرف اتنی اجازت دو کہ میں گھر جا کر کپڑے بدل لوں۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور مجھ پر اپنے حسن کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے بابو، تم کپڑے بدل کر یہاں آ جانا، میں اسی جگہ تمہیں ملوں گی۔ اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ذرا سا دبایا۔ میرے اندر تھوڑی بہت عقل باقی رہ گئی تھی، وہ بھی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ میں لڑکی کو مندر میں چھوڑ کر راوی روڈ پر آ گیا۔ وہاں سے ایک تانگا لے کر اکبری منڈی اپنے گھر پہنچا۔ آسمہ شادی اور والدین کی وفات کے بعد میں گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو۔ جلدی جلدی کپڑے بدلے، کچھ روپے اور کچھ نوٹ جیب میں ڈالے اور تانگے میں بیٹھ کر راوی روڈ کی طرف نکل گیا۔